کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی 5-6 سال کی عمر تک تو واقعات ملتے ہیں، مگر اس کے بعد تاریخ میں ان کا ذکر صرف تب ہوا جب ان کی شہادت ہوئی۔ کئی نامور اصحاب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو اہل فارس وہاں پہنچ جائیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہیں زمین پر سب سے سچا انسان قرار دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی 5ویں نسل تک حیات رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں آیات نازل ہوئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تاریخ ان کے بارے میں مکمل خاموش نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وفات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اس دنیا سے غائب رہے اور بس شہادت وفات کے وقت دنیا میں کچھ دیر کے لیے آئے۔ آخر کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا عیب سمجھا گیا۔ دوسری طرف جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-2 سال قبل مسلمان ہوئے، ان کی سوانح عمری سے تاریخ بھری نظر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی الپاک اور بہت سے وفادار اصحاب کو تاریخ نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ کہاں کچھ غلط ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی الپاک کے کسی بھی فرد کی طبعی وفات نہ ہوئی۔ تمام قتل ہوئے اور قاتل بھی وہ جو ان کے جد کا کلمہ پڑھتے تھے۔ آج 14 صدیاں بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ حسن و حسین علیہم السلام جنت کے سردار ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ جنت کے طلبگاروں نے سرداروں کو انتہائی اذیت کے ساتھ قتل کر دیا؟ مورخ نے آخر ان تمام ہستیوں کو اتنا غیر اہم کیسے سمجھا کہ تاریخ اسلام میں ان کا حصہ ایک صحابی جتنا بھی نہیں رکھا؟ کربلا اچانک نہیں ہوئی، ایک طویل نفرت تھی جو دلوں میں پنپ رہی تھی۔ جو وقت گزرتا گیا نفرت بڑھتی رہی اور ہر ہستی کے بعد دوسری ہستی پر پہلے سے زیادہ ظلم ہوتا نظر آیا۔ اتنی نفرت کے اس مقدس گھرانے کی مطہرات پر ظلم کرنے سے بھی نہ چونکے۔ 6 ماہ کے بچے کا سر کاٹنا بھی ثواب سمجھا گیا، حالانکہ بدترین دشمن کے 6 ماہ کے بچے سے بھی کوئی دشمنی کا بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ امت نے تو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا ہی تھا، مگر مورخین نے ان سے کہیں زیادہ ظلم کیا کہ جن کے فضائل تھے انہیں چھپایا، جبکہ ان کے دشمنوں کے فضائل سے کتابیں سیاہ کیں۔ 24 ذوالحجہ کو واقعہ مباہلہ کی یاد منائی۔ اس واقعہ میں بنسا قرون 5 زوان مقدسہ میدان میں توحید کے گواہ بن کر پیش ہوئے اور قرون مجید نے انہیں صداقت کی سند عطا کی۔ واقعہ مباہلہ کے کچھ مدت بعد ان 5 ہستیوں میں بزرگ ترین ہستی کا وصال ہوا۔ جنازے میں کتنے کلمہ گو تھے؟ پھر 180 دن بعد اس گھر کا دوسرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور چند مخلصین کی موجودگی میں بڑی خاموشی اور مظلومیت سے دفن کر دیا گیا اور نشان قبر تک مٹا دیا گیا جو آج تک نہ مل سکا۔ پھر اسی گھرانے کا تیسرا جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے آدھی رات کے وقت اٹھا اور پشتن کوفہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان خاموشی سے دفن کر دیا گیا اور مدتوں قبر کا نشان نامعلوم رہا۔ پھر اسی جماعت کے چوتھے فرد کا جنازہ 50 ہجری میں شہر مدینہ سے اٹھا اور نانے کی مزار کی طرف چلا، مگر کچھ لوگ تیروں سے مسلح راستے میں حالوی کے نواسے کو نانے کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ آخر وہ جنازہ بقیع کے عوامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 61 ہجری میں اصحاب مباہلہ کے آخری فرد کا جنازہ اٹھایا بھی نہ جا سکا، بلکہ جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ ایک بات تمام اہل ایمان پر فرض ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں کہ امام اطہار کی جگہ کتنے امام پیدا کیے گی، اور ہم المحبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگہ ان سے دینی و فکری رہنما کیوں حاصل کرتے ہیں؟ گویا جن کے سینوں میں رسول کریم کی طرف سے منتقل ہونے والا علم، قرآن و حدیث اور علم دنیا کو پورے منصوبے سے پسند پشت ڈال کے ان گنت اماموں کے اقوال اور وضاحت فقہ حاصل کرتے ہیں،
اور یہ غفلت میں نسل در نسل ہوتی نظر آتی۔ بحثیت مسلمان کیا ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ کم از کم ہم مورخ اسلام سے یہ تو پوچھیں کہ جن کی صداقت کا گواہ خود اللہ ہے اور وہ تو ان خدا کے گواہ ہیں، امت رسول نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟